بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو روایتیں اب آیا تیسری روایت کی طرف، تیسری حدیث کی طرف. یہ ہماری تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی موطا مالک کے حوالے سے آپ ذرا سن لیں. یہ موطا مالک میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیها بالقراءۃ فقال هل قرأ معي منكم احد آنفا فقال رجل نعم انا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ ایک شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے قرات کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کی قرات میں منازعت کیوں ہو رہی ہے. اس ارشاد کے بعد جن نمازوں میں آپ جہر سے قرات کیا کرتے تھے لوگوں نے آپ کے پیچھے قرات ترک کر دی. تو سامعین یہ حدیث ہے ہماری دلیل تیسرے نمبر پہ. اب دیکھیں اس حدیث کے متعلق آپ کے سامنے میں اس حدیث کی تشریح کے متعلق 4 باتیں رکھتا ہوں. آپ ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں، نوٹ کریں ان کو 4 باتوں کو. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ دیکھیں اس حدیث کے آپ ترجمے کو ایک دفعہ دوبارہ ملاحظہ بھی فرمائیں، سن بھی لیں تاکہ آپ کو 4 باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سوال کیا نماز پڑھا کر سوال کیا کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ هل قرأ معي منكم احد آنفا، کہ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کن سے ہے بھائی؟ مقتدیوں سے. کن سے ہے؟ مقتدیوں سے. آخر اس سوال کی ضرورت کیوں پیش ہے کہ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے رکوع کیا ہے؟ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے سجدہ کیا؟ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے قیام کیا؟ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا. پوچھ کیا رہے ہیں کہ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ تو معلوم ہوا اگر قرآن پڑھنا ہی ہوتا مقتدی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہ کرتے نا. جس طرح رکوع مقتدی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کبھی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال نہیں کیا، لیکن قرآن کے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ مقتدی کو قرآن نہیں پڑھنا. دوسری بات، اچھا جی سوال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اب دوسری بات کہ کتنے لوگوں نے جواب دیا؟ قال رجل نعم انا یا رسول اللہ. ایک شخص نے. کتنے لوگوں نے؟ ایک شخص نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صرف ایک شخص کھڑا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے، اور ان کے علاوہ دیگر اور بہت سارے صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ جو ہے وہ بھی ہوتے تھے. لیکن کتنوں نے جواب دیا؟ کس نے پڑھا؟ قال رجل نعم انا یا رسول اللہ. ایک شخص کہتا ہے کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول میں نے پڑھا، اور اس کا بھی حضرت ابو ہریرہ نام نہیں لیتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نیا مسلمان ہوا ہو، اسلام میں ابھی داخل ہوا ہو، اس لیے ابو ہریرہ پہچان دینا ہو، اس لیے انہوں نے نام نہیں لیا، رجل نعم انا یا رسول اللہ کا. تو دیکھیں اس سے بھی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. 2 باتیں. تیسری بات اس حدیث کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ میں بھی کہوں میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا ہے. منازعات کے الفاظ ہیں کہ جھگڑا کون کر رہا ہے. اب آپ اس کو سمجھیں کہ جھگڑا کہاں ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منازعات کے الفاظ کی وضاحت کی ہے، اور ہم حدیث کی وضاحت کو لیتے ہیں کہ قرآن ساتھ پڑھنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ منازعت اور جھگڑا فرمایا. قرآن کے ساتھ پڑھنے کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ آواز سے قرآن پڑھنے والا، فرمایا میرے ساتھ قرآن پڑھنے والا. تو یہ معنی ہم حدیث کی بنیاد پر لے رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی یہ شبہ نہ ڈالے کہ جی ٹھیک ہے آواز سے پڑھنے کو منازعت کہتے ہیں. نہیں، حدیث میں منازعت کے معنی کی وضاحت آ گئی کہ میرے ساتھ قرآن کون پڑھ رہا ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ آواز سے کون پڑھ رہا ہے. تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یعنی قرآن پڑھنے والے کو انہوں نے کیا فرمایا؟ جھگڑا فرمایا، منازعت کے الفاظ استعمال فرمایا. اور جھگڑا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ جھگڑا وہاں ہوتا ہے کہ ایک چیز مثلا میری ہے
کوئی دوسرا شخص آ کے کہے کہ نہیں جی یہ میری ہے تو جھگڑا ہوگا نا بھائی. اگر کوئی شخص میری چیز کے متعلق آ کر کہے کہ جی یہ میری ہے تو جھگڑا ہوگا نا. اگر چیز ہی میری نہ ہو اور وہ آ کر لے جائے ہو ہی اس کی تو جھگڑا نہیں ہوگا نا. تو معلوم ہوا باجماعت نماز میں قرآن پڑھنا حق ہے امام کا نہ کہ مقتدی کا. تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھگڑے کا الفاظ استعمال فرمایا, مناجت کا الفاظ استعمال فرمایا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. چوتھی بات اس حدیث کی تشریح اور تفسیر کے تحت. چوتھی بات سامعین آپ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہہ دی کہ بھائی میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا ہے, یعنی مناجت کے الفاظ استعمال فرما دیے, تو اب اس کے بعد صحابہ پر یعنی جو پڑھنے والے تھے اگر کوئی پڑھتا تھا تو ان پر اثر کیا ہوا؟ ان پر اثر کیا ہوا یہ بھی آپ یہ حدیث میں ذرا دوبارہ ملاحظہ الفاظ فرمائیں کہ ان پر اثر یہ ہوا کہ یہ الفاظ ہیں, یہ دیکھیں کہ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یعنی اس ارشاد کے بعد جب نمازوں میں آپ جہر سے قراءت کیا کرتے تھے تو لوگوں نے آپ کے پیچھے قراءت ترک کر دی. لوگوں نے کیا کر دی؟ قراءت ترک کر دی. اگر کوئی کرتا بھی تھا قراءت تو انہوں نے اس ارشاد کے بعد جہری نماز میں قراءت کرنا کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس بات پر اجماع تھا کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے. فانتهى الناس کے الفاظ ہیں اس حدیث کے. تو یہ 4 بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی تشریح کے تحت رکھی ہیں. اس چوتھے نمبر کے اندر ایک اور بات بھی آپ کو ذہن میں رہے کہ اہل حدیث علماء میں سے علامہ ناصر الدین البانی انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر, اور وہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے عنوان کیا دیا ہے کہ نسخ القراءۃ وراء الامام فی الجہریہ, کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کرنا منسوخ ہے. نسخ القراءۃ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کرنا کیا ہے؟ منسوخ ہے. اب یہاں پہلے تو وہ وہی حدیث لائیں جو عموماً اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت کی, اور اس حدیث کو منسوخ کس طرح بنایا ہے اسی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لے کر. بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیں. تو یہ 4 نمبر ہیں اس حدیث کی تشریح کے تحت. اب ادھر سند کے اعتبار سے تو الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے, جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے بھی اس کی تصحیح نقل کی اور علامہ البانی ناصر الدین البانی صاحب نے بھی اس کی تصحیح نقل کی. یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. بس پر ایک اعتراض صرف یہ ہوتا ہے کہ فانتهى الناس کے جو جملے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نہیں ہیں بلکہ امام زہری کے. تو حالانکہ ایسا نہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ موطا مالک کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ بیان کرنے والے ہی حضرت ابو ہریرہ ہیں, امام زہری نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ان کے جواب ہیں, لیکن میں فی الحال آپ کے سامنے علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی عبارت رکھتا ہوں تاکہ اس کا جواب آپ کو تھوڑا اور واضح سمجھ میں آ جائے. یہ علامہ ابن قیم کیا لکھتے ہیں؟ وقول فانتهى الناس وان كان الزهري قاله فقد رواه عمر عن الزهري قول ابي هريره وعلي تناف بين الامرين بل كلاهما سواء قاله ابو هريره كما قال عمر وقاله الزهري كما هؤلاء وقال عمر ايضا كما قال ابو داود. تہذیب السنن کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جملہ فانتهى الناس یعنی بس لوگ قرات کرنے سے رک گئے. اگر زہری نے کہا ہے تو بے شک معمر نے زہری سے حضرت ابو ہریرہ کا فرمان بھی نقل کیا ہے. معمر نے زہری سے حضرت ابو ہریرہ کا بھی فرمان نقل کیا ہے. اور ان دونوں میں کون سا تضاد ہے؟ بلکہ دونوں قول صحیح ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے جیسا کہ معمر کی روایت میں ہے, اور زہری نے بھی کہا ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں, اور معمر نے بھی کہا ہے جیسا کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر امام زہری نے کہا تو ٹھیک ہے, امام زہری کا بھی قول ہے, امام علامہ ابن حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے, اور امام معمر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ تضاد ہے؟ تضاد تو کوئی نہیں ہے, اور یہ ساری باتیں صحیح ہیں بقول علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے. پھر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ذرا آپ عبارت ملاحظہ فرمائیں.
ان پہ میں وہ لکھتے ہیں کہ وهذا اذا كان من كلام الزهري فهو من ادل الدلائل على ان الصحابه لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فان الزهري من اعلم اهل زمانه او اعلم اهل زمانه بالسنه، وقراءه الصحابه خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مشروعه واجبه او مستحبه تكون من الاحكام العامه التي يعرفها عامه الصحابه والتابعين لهم باحسان، فيكون الزهري من اعلم الناس بها فلولا يبينها لاستدل بها على اندفاعها، فكيف اذا كان الزهري بان الصحابه لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهر فتاوى الكبرى. کیا لکھتے ہیں؟ اگر یہ زہری کا کلام بھی ہو تو یہ نہایت زبردست دلیل ہے کہ صحابہ جہری نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. بے شک زہری اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم یا سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اگر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے واجب بلکہ مستحب سمجھ کر بھی قرات کرتے تو یہ بات زبان زد خاص و عام ہوتی، سب صحابہ و تابعین میں مشہور ہوتی اور امام زہری اس کو خوب جانتے. جب زہری نے کسی ایک کے پڑھنے کا بیان نہیں فرمایا تو اس کے تمام ترک پر استدلال ہوگا، جبکہ امام زہری نے پورے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ صحابہ کرام جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. تو سامعین دیکھیے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو اگر امام زہری کی بات کو بھی مان لیں تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کوئی چھوٹے عالم تو نہیں ہے، وہ بھی اتنے بڑے عالم ہیں. اگر صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، پڑھنے کا عمل بھی ہوتا تو زبان عام ہوتا، یہ بات ان کو معلوم ہوتا. تو یہ جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات.